السلام علیکم میرے دوستوں، میرے متروں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ آج پھر جناب حلوہ تاڑی خدمت حاضر ہے۔ حلوہ جڑا نا صرف چونکہ میں نے کھانا ہوتا ہے تو یہ ختم ہی نہیں ہو رہا اے نہیں ختم ہو رہا، یا تو تسی آ کے کھاؤ نا اے۔ اور اے دے نال جناب علی گھومتی چائے اور مانیمنٹل کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے، یہ گھومتی چائے ہے جناب، مانیمنٹل کو منطقی انجام تک پہنچائے اور نواز شریف کو وزیر اعظم بنائے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، چائے دیکھ لی ہے ہماری آپ نے؟ سر جی چائے دیکھ لی ہے تو چائے پینے کا سر جی مزہ ہی بہت ہے۔ اچھا جی، آج یہ بھی خوش ہے جی، بہت خوش ہے، کہہ رہے سردیاں آ گئی ہیں، اب ملک صاحب کے ساتھ میں ایسے کر کے سوؤں گا وکیل صاحب کے ساتھ۔ یہ وکیل صاحب کے ساتھ بڑا خوش رہتا ہے، یہ شیر ہے نا سر جی، شیر ہے ساڈا شیر، ایک باری پھر شیر اچھا جی، کنٹینر لگنا شروع ہو گیا جی، کنٹینر لگنا شروع ہو گئے۔ اور ویسے تو آپ یہ بتائیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، عمران خان نے کہا ہے جی مذاکرات کرو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی۔ ہم کہتے ہیں جی کہ عمران خان کہتا ہے جی کہ یہ میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا، اور میں نے یہ 47 فارم کی حکومت ہے، میں ان کو نہیں مانتا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ عمران خان نے جی فوج کے اوپر حملہ کیا ہے، ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے، پاکستان کے خلاف IMF کو خط لکھا ہے، تو ہم اس کو غدار کہتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اب گورنمنٹ نے بھی آفر کی ہے کہ مذاکرات کرو، اور عمران نے بھی کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کرو۔ کون حق پہ ہے اور کون سچ پہ ہے ذرا، اور کس کا قصور ہے یہ بتانا ہے کہ مذاکرات حکومت کو کرنے چاہیے، اور کیا عمران خان نے مذاکرات کی آفر گورنمنٹ کو کر کے کیا 47 نمبر فارم کو 47 فارم کو حکومت کو 47 فارم والی حکومت کو مان لیا ہے؟ تو ویسے تو انہوں نے مانا ہوا ہے، کمیٹیوں کے وہ بنے ہوئے ہیں چیئرمین، سارے فائدے اٹھا رہے ہیں، بس عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ سارا کر رہے ہیں۔ تو اچھا جی، ان کی غنڈہ گردی کی انتہا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جناب علی گوہر اور یہ علی امین گنڈا پوری کہتا ہے جی ہم نے جلسے کی اجازت لینی ہی نہیں، اور ویسے آئی جی نے کہہ دیا کہ تسی آؤ صحیح، تاڑے او کھنے سیکنے نے اسی، تسی آؤ صحیح۔ انہوں نے سر جی کو 20-25 ہزار کے قریب وہ گنے منگوا لی ہیں، آنسو گیس کی ساری چیزیں منگوا لی ہیں، اور پورا سامان منگوا لیا ہے، کنٹینر آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ بھی لگ گئے ہیں۔ عوام بیچارے تکلیف میں ہوں گے سر جی، کنٹینر پوری دنیا میں کہیں نہیں ایسے لگتے جیسے ہمارے لگتے ہیں نا۔ میں تو کنٹینر میں جاتا رہا ہوں نا، یہ دھند میں بھی کنٹینر میں گروپ لائف انشورنس کا کیس کرنے جاتا ہوں، آپ کو میں نے بتایا کہ کوئی اور وکیل نہیں پہنچ سکا، میں گیا ہوں۔ تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے مرحلے میں آنا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا۔ ٹھیک ہے، تو کنٹینر وہ ہو گئے ہیں۔ اب ابھی سے یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ صرف سیاسی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اور صبح کی جو بیل ہے وہ کروانا چاہتے ہیں، اور عمران خان کے کیس ختم کروانا چاہتے ہیں، بشرا کے کیس ختم کروانا چاہتے ہیں۔ یہ سیاسی دباؤ ہے۔ سیاسی دباؤ یہ ہوتا ہے کہ سر جی مذاکرات جب شروع ہو جائیں نا، پھر ایک دوسرے کو بندہ تسلیم کر لیتا ہے۔ خواجہ آصف نے ابھی بیان دیا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ اس سے حامد میر نے پوچھا کہ جی کیا عمران خان نے آج ایپیکس کمیٹی میں جو اس کا امین گنڈا پوری آیا ہے، اس نے عمران خان کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، 99% اس نے اپنے صوبے کے مسائل بیان کیے ہیں، 1% ہے برکت واسطے انہیں عمران خان کا نام لیا ہے، برکت واسطے بس، اور کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ بالکل 99% انہوں نے یہی کیا ہے۔ اور ابھی جو اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے نا،
انہوں نے کہا جی ہم بلوچستان میں اور KPK میں جو دہشت گردی ہے، جو طالبان ہیں، جو یہ سارے، ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا. یہ انہوں نے بیان دیا ہے، اس کا بیان آیا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی وہ ساری ایسے ہی باتیں ہی ہو رہی ہیں. اور کورٹ کی طرف سے بھی اب دیکھیں کل کا دن اہم ہے. پنکی پیر آج نہیں آئی کہ میری طبیعت خراب ہے، تو اس کی ویڈیو جو لیک ہوئی ہے وہ بتا رہی ہے 5,000 لے کے آؤ، 10,000 لے کے آؤ. اور اس نے 41 منٹ کی تقریر کی ہے. 9 منٹ کی تو لیک ہوئی ہے نا، 41 منٹ کی تقریر کی ہے. اور جب آج عدالت میں پیش ہوئی ہے تو وہ اب عدالت میں صبح بیل بھی لگی ہوئی ہے، اور جو اسے کیا کہتے ہیں فرد جرم کے لیے بھی لگی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس میں کون کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ان کے مرال ڈاؤن ہے. ہم ملے ہیں نا ادھر PTI والے دوستوں کو، وکیلوں کو، تو وہ کوئی خوش نہیں ہے اس 24 نومبر والی کال پہ، خوش نہیں ہے وہ. بس اوپر سے کہتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے پھر فائدے اٹھانے ہوتے ہیں، ٹکٹ لینے ہوتے ہیں، عہدے لینے ہوتے ہیں، سارا کچھ کرنا ہوتا ہے نا. جیسے لطیف کھوسہ صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ ہے، تو یہ اوپر سے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو وہ کریں گے. اچھا جی، تو یہ اس کے ساتھ ہی چونکہ یہ والا اوورسیز کا پروگرام ہوتا ہے، تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ قانونی مشاورت کے لیے مجھے بالکل فون کریں 0300472552 پہ. اور یہ جو اس وقت ماشاءاللہ ہمارے دوست لگے ہیں ادھر اوورسیز کے وائس چیئرمین، جنہوں نے پورا سنبھالنا ہے سارا کچھ اوورسیز کے مسائل جو کیسوں وغیرہ کے، وہ بیرسٹر امجد ملک صاحب بہت بہترین آدمی ہیں، ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، کام کرنے والے ہیں. ہم بھی ان کو سپورٹ کریں گے. اور اوورسیز کے جتنے مسائل ہیں نا، آپ ہمارے ساتھ بھی فون پہ رابطہ کر کے مفت قانونی مشورہ لے سکتے ہیں، جیسے آپ لیتے رہتے ہیں تو لے سکتے ہیں. اور یہ ویڈیو بھی ساتھ دیکھیں، اس میں لازمی دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. جی السلام علیکم ملک صاحب، بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ بہت اہم عہدہ سر آپ کو ملا ہے اوورسیز کے حوالے سے. اور اوورسیز کے لوگ پریشان بڑے ہیں، لیکن ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جس طرح آپ ایکٹیولی ادھر کر رہے ہیں نا، تو کیا امید رکھیں آپ کے اوورسیز کے لوگ جو پریشان حال ہیں. صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، آپ مبارک دینے آئے ہیں. جی، آپ نے ریسنٹلی برطانیہ وزٹ کیا ہے، جی، طول و عرض میں آپ گئے ہیں، لوگوں سے انٹرویوز کیے ہیں، ایز اے وکیل جانچا ہے، پرکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تارکین وطن پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. پروپیگنڈے پہ نہیں جانا چاہیے، لیکن انہوں نے پاکستان کی خدمت، پاکستان کے لیے ہمیشہ اچھا درد دل رکھتے ہیں. ان کی داد رسی کے لیے، ان کی سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے، ان کی یہاں نمائندگی کے لیے، ان کے بچوں کو پاکستان میں راغب کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کی مشینری کا پہیہ گھمائیں. لیکن پہیہ ایسے نہ گھمائیں کہ یعنی ہاف ہارٹڈ ایفرٹ نہیں ہونی چاہیے، یا فل آن بورڈ ہونا چاہیے، یا بالکل آپ ان کو نہ ہی کر دیں گے. اور جی یہ پہیہ بڑا جام ہوا پڑا ہے، اس کو تیل پانی لگانا پڑے گا. ہم اس پہیے کی گراریاں تیز کریں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ تارکین وطن جب آئیں، ایئرپورٹ سے اتریں، تو وہ ویلکم ایٹماسفیئر ہو، وہ فیل کریں گے ہم پاکستان میں آئے ہیں، اور ہم اور ہمارے بچے خوش آمدید ہیں. دوسرا جو ان کی نمائندگی کا ہے، منشور میں پارلیمان میں سیٹوں کی بات ہوئی ہے. میرے خیال میں نون لیگ ڈوئر ہے، کچھ کرنے کی کام کی بات کرتی ہے. کوشش کریں گے کہ ان کے نمائندے پارلیمان میں بٹھائیں. عدلیہ میں تیزی سے خصوصی عدالتیں لگانے کی کارروائی ہو رہی ہے، قانون سازی ہو چکی ہے. اس سے کوشش کریں گے کہ ان کے مقدمات 6 مہینے میں ہوں، اور وہ اپنے سفارت خانے سے گواہیاں دے سکے، اور یہاں پہ ڈسٹرکٹ اٹارنی ان کے لیے پیش ہو. یہ وہ چیزیں ہیں، اگر وہ ہو گئیں تو میرے خیال میں پھر فون کے اوپر ٹیکس ختم کریں اور PIA کی بحالی کریں، تاکہ تارکین وطن کو جو مشکلات ہیں ان میں ازالہ. ہم سر آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں. آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ آتے ہیں یہ بن رہی ہے، تو یہ آپ کے لیے کہ آپ اپنے چیمبر میں رکھیں. اور آپ کو آپ نے اس دن بھی مجھے بڑے گفٹ دیے تھے. تھینک یو. ٹھیک ہے، تھینک یو. یہ آپ اپنے چیمبر میں رکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ آپ کا بھائی امجد ملک جو ہے لاہور میں ہے.
थैंक यू सर। हम आपके मेहमान हैं जी, आपके पानी में हम फ्लावर की तरह तैरते हमारे जाएंगे। मेहमान ही रहे सर, इंशाल्लाह हमें मेजबानी का मौका दें। हम आपके पानियों में हमें मेजबानी गुलाब की तरह तैरते रहेंगे इंशाल्लाह, खुशबू फैलेगी सर। थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बस बंद कर।